بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميل حصانه صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان جس کا بیان نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ مقطع اور مقطع سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بیان کیا ہے کہ جنہوں نے مال لے کر رشوت لے کر احکامات کو چھپا دیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تورات شریف اور انجیل شریف میں جہاں جہاں حضور علیہ السلام کے صفات کو بیان کیا گیا تھا اللہ جل وعلا نے ان سے یہ عہد لیا تھا، جو اس کتاب کے علماء تھے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ تم جو ہے
حضور علیہ السلام کی صفات کو چھپاؤ گے نہیں بلکہ امت کو بتاؤ گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ مال لیا، پیسے لیے اور اس ان احکامات کو چھپا دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان احکامات کو۔ لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علماء، ہم میں بعض ایسے بھی ہیں، کیونکہ مشکات شریف کی حدیث ہے ان شر الاشرار العلماء، کہ بروں میں سے سب سے برا عالم ہے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، بروں میں سب سے برا عالم ہے اگر وہ اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ کہنا، بہت بڑا شیخ الحدیث کہنا، لیکن ان شر الاشرار العلماء کہ بروں میں سب سے بڑا برا عالم ہے، اس لیے کہ وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اور وہ شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے۔ وَإِنَّ خَيْرَ الْأَخْيَارِ الْعُلَمَاء، اور خیر اور اچھوں میں سب سے اچھا عالم دین ہے، اس لیے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ تو جو علم پر عمل کرے، جو حق بات کے لیے ڈٹ جائے اور وہ یہ کہے کہ یہ گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن حق بات سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اسی لیے کہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس یہ دیا ہے۔ آج مولوی بیان تو کرتا ہے لیکن اس پر توکل نہیں ہے، اس پر بھروسہ نہیں ہے، اس پر عمل نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، اور یہ حقیقت ہے۔ آج کربلا کو بیان تو کیا جاتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ یزید کے ساتھ جو لشکر تھا وہ ہزاروں کا تھا، امام حسین کے ساتھ جو تھے وہ 72 تھے۔ 72 میں 25 اہل بیت تھے اور باقی ساری صحابہ کی اولادیں تھیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ مقطع بیان کیا ہے نا، بس ایک واقعہ اور پھر یہ مقطع۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لائف چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا، ریکارڈنگ ہو رہی۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ دکان پہ گئے تیل لینے، بالوں پہ لگاتے ہیں نا تیل، توجہ ہے آپ لوگوں کی، سن رہے ہو؟ بالوں پہ تیل لگاتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت لینے گئے، خریدنے گئے۔ اس نے کہا کہ امام نے فرمایا کتنے کا ہے؟ فرمایا کہ 5 آنے کا ہے، آپ 3 دے دینا۔ آپ اس لیے کہ آپ عالم دین ہیں، آپ دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ آج کا مولوی ہوتا نا وہ آنکھ بند کر کے رکھ لیتا، ہوتا نا رکھ لیتا۔ امام نے کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا نام احمد رضا ہے، میرا نام احمد رضا ہے، میں 2 آنے کے لیے اپنے علم کو بیچا نہیں کرتا، میں 2 آنے کے لیے اپنے علم کو نہیں بیچتا۔ ایک نواب صاحب آئے، حاجی صاحب آئے، حاجی صاحب نے کہا کہ میری شان میں شعر کہو، میری شان میں۔ بھائی تم حضور علیہ السلام کی شان میں شعر لکھتے ہو تو بظاہر تو کچھ نہیں ملتا، وہ قیامت میں جو معاملات ہوں گے وہ دیکھے جائیں گے، لیکن میں جو ہے کتابیں چھپوا دوں گا، میں دارالعلوم بنوا دوں گا، میں گھر بنوا دوں گا، 12 لاکھ کی گاڑی دے دوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ یہ شعر سنو۔ اس نے جب یہ کہا نا کہ میری شان میں بھی شعر کہہ دو، کتابیں چھپوا دوں گا، مکتبہ بنوا دوں گا، سب کچھ کر دوں گا، شعر کہہ دو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نا نہیں، میرا دین پارا ہے نا نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ ایک بات میرے پردادا جو ہے نا علامہ عبد المصطفیٰ زری، کیونکہ وہ اس سے ریلیٹڈ ہے معاملہ،
اس سے ریلیٹڈ ہے، ملا ہوا ہے، متعلق ہے، اس وجہ سے یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس وجہ سے مصنف بار شریعت حضور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمہ اللہ، جو بار شریعت کے مصنف ہیں، اعلیٰ حضرت کے نائب ہیں، امام نے فرمایا کہ اگر مجھے تم ہند میں نہ پاؤ اور فتویٰ لینا ہو تو مولانا امجد علی کے پاس آ جانا۔ یہ سعادت ان کے اپنے شہزادگان کو بھی حاصل نہیں ہے، اپنا نائب جو مقرر کیا، اپنا نائب وہ حضور صدر الشریعہ کو کیا، اور یہی حضور صدر الشریعہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت کا جنازہ پڑھا، نماز جنازہ پڑھائی، یہ سعادت ان کو ملی۔ ان کے شہزادے علامہ عبد المصطفیٰ اظہری، جن کا نام بھی امام احمد رضا نے رکھا تھا، جن کا نام اعلیٰ حضرت نے خود رکھا تھا، تجویز فرمایا تھا، عبد المصطفیٰ، فرمایا کہ میں اس کو اپنا نام دیتا ہوں، میں اس کو اپنا نام دیتا ہوں عبد المصطفیٰ۔ اور امام کا وہ شعر کہ میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں۔ یہ دعا میں کہتا ہوں کہ حضور صدر الشریعہ کی بارگاہ میں، اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں حضور صدر الشریعہ کے لیے ایسی قبول ہوئی کہ حضور صدر الشریعہ کے سارے بیٹے عالم دین اور اپنے وقت کے امام، چاہے وہ حضور محدث کبیر دامت برکاتہم اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ حضرت علامہ شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اظہری رحمہ اللہ ہو، چاہے وہ قاری رضا المصطفیٰ اعظمی رحمہ اللہ ہو، چاہے وہ علامہ فداء المصطفیٰ صاحب ہوں۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ علامہ عبد المصطفیٰ اظہری کے جو شہزادے ہمارے دادا جان علامہ انوار المصطفیٰ، وہ بھی عالم دین۔ اب یہ دیکھو کہ اعلیٰ حضرت کی دعا خدا کی بارگاہ میں کیسی قبول ہوئی۔ میرے دادا جان وہ بھی عالم دین، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ میرے والد محترم آپ جن کی زیارت کر رہے ہیں، الحمدللہ 30 سال سے زیادہ یہاں امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دیے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ وہ بھی عالم دین، اور اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کو یہ سعادت بخشی کہ اس کو دین کا طالب علم بنایا، تو یہ امام احمد رضا کی دعا ہے۔ تو علامہ عبد المصطفیٰ اظہری پتہ کیا بات فرماتے تھے، میں نے اپنے والد صاحب سے سنی کہ کبھی بھی پیسے والوں کے پیچھے نہ چلنا۔ ہر کسی کی بات نہیں کر رہا میں، اس لیے کہ غنی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن جو حضور کی سیرت پر عمل کرے وہ عثمان غنی بن جائے، جو شیطان کا چیلا ہوتا ہے تو وہ پھر فرعون بن جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو علامہ اظہری صاحب یہ فرماتے تھے کہ کبھی بھی کسی پیسے والے کی اتباع نہیں کرنا، اس لیے کہ تم نے 1 روپیہ بھی اس کا کھایا، 1 روپیہ بھی اس کا کھا لیا نا تو اس کے سامنے بول نہیں سکو گے۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اللہ جل وعلا اس محفل کو قبول فرمائے، ہم تمام کو اس محفل پاک کی برکت عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ نبی صدر الشریعہ والد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی پیر محمد اکرام المصطفیٰ اعظمی، خطیب و امام نیو میمن مسجد بوٹن مارکیٹ کراچی، انشاءاللہ اب اپنے روحانی انداز سے ذکر الہی میں ہم تمام کو مشغول کریں گے۔ آپ تمام توبہ کی نیت کر کے اور درود پاک کا نذرانہ پڑھ کر اس مبارک محفل کا باقاعدہ طور پر حصہ بنیں۔